صرف چاکلیٹ پالیسی اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کو سبز باغ دکھاتے ہوئے بنیادی حقوق کا پامال کیا گیا۔ سیکولر ہونے کا جھانسا دے کر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا۔ قدم قدم پر دھوکہ دینا اور اپنے موازنوں کو دغا دینا CM KCR کی فطرت رہی ہے، اور اب اسمبلی میں بھی مسلم نمائندگی کو ختم کرنے کی سازش رچی گئی ہے۔ مسلمانوں کو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے KCR کے اس سازش کو ناکام بنانا چاہیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، BRS کی جانب سے 115 اسمبلی کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا گیا، اور جیسا کہ آپ تمام لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہی KCR نے 2014 کے اپنے مینیفیسٹو میں مسلمانوں کو 12% تحفظات دینے کا وعدہ کیا تھا، اور وقف بورڈ کو جوڈیشنل پاور دینے کا وعدہ کیا تھا، اور بھی ان کے ایسے وعدے ہیں جو اس کی طویل فہرست جو نا بنتی ہے۔ لیکن 2014 سے آج تک یہ BRS سرکار مسلمانوں کے بنیادی حقوق کو مسلسل پامال کرتے آ رہی ہے، اور بتدریج اسمبلی اور قانون ساز کونسل میں مسلمانوں کی نمائندگی کو بھی ختم کر دینے کا KCR نے تہیہ کر لیا ہے۔ چنانچہ قانون ساز کونسل سے مسلم نمائندگی کو ختم کیا جا رہا ہے، اور دیگر حکومت کے شعبوں میں بھی مسلمانوں کے کوئی خاطر خواہ نمائندگی نہیں دی جا رہی ہے۔ اب جب کہ اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں تو یہاں پر جو KCR اپنے آپ کو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے آئے ہیں، اور ہریش راؤ نے بارہا یہ کہا ہے کہ KCR کے پاس ہندو اور مسلمان دو آنکھ ہے، اور پھر KCR کے چاہنے والے چمچے ہمیشہ KCR کو واحد ہندوستان کا سیکولر قائد جو نا بتاتے ہوئے نہیں تھکتے، اور ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے نہیں تھکتے۔ اب جب کہ انہوں نے اپنے امیدواروں کی فہرست کو جاری کی ہے، تو میں یہاں پر ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے تلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی 14.5 ہے، یعنی 14.5% ہے۔ تو اس حساب سے ہمارے کو 18 جو ہے نا اسمبلی حلقے جات کی ہم کو نمائندگی دینا چاہیے، اور یہ بات مسلم یونائٹڈ فیڈریشن عرصے دراز سے تمام جماعتوں سے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے ان کو اسمبلی میں نمائندگی دی جائے۔ لیکن یہاں پر KCR نے جو 6% جس کی آبادی ہے ان کو 39 سیٹ الاٹ کیے گئے، اور دیگر جو ہے نا طبقات میں ان کی آبادی کے پرسنٹ سے کئی گنا زیادہ ان کو دیا گیا، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 14% ہے، تو یہاں پر صرف 3 امیدواروں کو جو ہے نا کا اعلان کیا گیا۔ اب طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہ 3 امیدواروں میں 2 اسمبلی حلقوں میں ڈمی کینڈیڈیٹ کے طور پر رکھا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر مسلمانوں کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے کہ یہ KCR سیکولر نہیں ہے، بلکہ KCR ہندوتو کے راستے پر ہے۔ جو کام BJP نہیں کر سکی وہ کام یہ کر رہے ہیں۔ جن ریاستوں میں BJP کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ KCR نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی دشمنی کو نبھائی ہے۔ بقول ان کے انہوں نے نرسمہا راؤ کو اپنا گرو مانتے ہیں یہ، اور یہ اعلان بھی کیے ہیں۔ تو وہ نرسمہا راؤ جو RSS کے اعلی کار تھے، یہ انہی کے پیروکار ہیں یہ۔ تو وہ اپنے گرو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کی شناخت کو یہ ختم کرنے کا انہوں نے پورا تہیہ کر لیا ہے، اور پھر یہاں پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ KCR اسمبلی میں مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے یہ ارادہ کر چکا ہے، لہذا قانون ساز کونسل سے بھی مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اسمبلی میں بھی وہی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ دعویٰ ہے کہ یہ BRS سرکار جو نا سیکولر سرکار ہے۔ تو اب یہاں پر اب مسلمانوں کو اپنی آنکھ کھول لینی چاہیے،
اور ان ان بھکتوں کو جو KCR کو خدا کے بعد سمجھنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو جو مسلمان ہیں ان کو تو کلمہ پڑھنا چاہیے، ان کو تو کلمہ پڑھنا چاہیے کہ تم نے اپنی قوم کو قربان کر دیا ہے، اپنی ایک سیٹ کے لیے تم ہاتھا پارا پڑھتے ہوئے نہیں تھکتے، اور تم KCR کے جھوٹے قصیدے پڑھتے ہوئے نہیں تھکتے۔ آج نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر ابھی بھی تمہارے دل میں جو ہے نا اگر ایمان کی چنگاری نہیں جاگی تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا یہ جو ہے نا ایک سوالیہ نشان ہے۔ میری باتیں کڑوی ضرور معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ آج KCR نے بتلا دیا کہ اس KCR کے چہرے پر جو سیکولرزم کا مکھوٹا تھا خود انہوں نے اس کو نکال کر پھینکا ہے۔ اب یہ کٹر فرقہ پرست بن کر سامنے آئے ہیں، تو اب تلنگانہ کے عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اسٹیٹ میں ایک جمہوری حکومت چاہیے یا کٹر فرقہ پرست حکومت چاہیے۔ اور یہ بات سے جو ڈرایا جا رہا ہے اور یہ تہم کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ KCR نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی دشمنی کو نبھائی ہے۔ بقول ان کے انہوں نے نرسمہا راؤ کو اپنا گرو مانتے ہیں یہ، اور یہ اعلان بھی کیے ہیں۔ تو وہ نرسمہا راؤ جو RSS کے اعلی کار تھے، یہ انہی کے پیروکار ہیں یہ، تو وہ اپنے گرو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کی شناخت کو یہ ختم کرنے کا انہوں نے پورا تہیہ کر لیا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ KCR اسمبلی میں مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، انہوں نے یہ ارادہ کر چکا ہے، لہذا قانون ساز کونسل سے بھی مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور اسمبلی میں بھی وہی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ دعویٰ ہے کہ یہ BRS سرکار جو نا سیکولر سرکار ہے، تو اب یہاں پر اب مسلمانوں کو اپنی آنکھ کھول لینی چاہیے اور ان ان بھکتوں کو جو KCR کو خدا کے بعد سمجھنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو جو مسلمان ہیں ان کو تو کلمہ پڑھنا چاہیے، ان کو تو کلمہ پڑھنا چاہیے کہ تم نے اپنی قوم کو قربان کر دیا ہے، اپنی ایک سیٹ کے لیے تم ہاتھا پارا پڑھتے ہوئے نہیں تھکتے، اور تم KCR کے جھوٹے قصیدے پڑھتے ہوئے نہیں تھکتے۔ آج نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر ابھی بھی تمہارے دل میں جو ہے نا اگر ایمان کی چنگاری نہیں جاگی تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا یہ جو ہے نا ایک سوالیہ نشان ہے۔ میری باتیں کڑوی ضرور معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ آج KCR نے بتلا دیا کہ اس KCR کے چہرے پر جو سیکولرزم کا مکھوٹا تھا خود انہوں نے اس کو نکال کر پھینکا ہے۔ اب یہ کٹر فرقہ پرست بن کر سامنے آئے ہیں، تو اب تلنگانہ کے عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اسٹیٹ میں ایک جمہوری حکومت چاہیے یا کٹر فرقہ پرست حکومت چاہیے۔ اور یہ بات سے جو ڈرایا جا رہا ہے اور یہ تہیہ کر لیے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے لے دے کے صرف ایک BRS ہے، مسلمان مجبور ہے BRS کو دینے کے لیے۔ میرا یہ خدشہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ پارٹی دوبارہ برسر اقتدار آ جائے گی تو آج جو BJP اسٹیٹوں میں جہاں پر اس کی حکمرانی ہے، وہاں جو مظالم مسلمانوں پر کیے جا رہے ہیں اس سے 4 گنا زیادہ یہی BRS سرکار یہاں پر تلنگانہ میں کرنے والی ہے۔ تو وہ وقت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو دانش مندی اور سوچ بوجھ کے ساتھ جو ہے نا فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ 5 سال تک اور پچھتانا پڑے گا۔ اور آج اگر جو کوئی بھی KCR کو سیکولر سمجھتا ہے وہ سراسر جو نا غفلت میں ہے، یا چاپلوسی ہے، یا پھر ایک آس میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں سے کوئی ہڈی مل جائے گی۔ تو جو شخص اپنی ذات کے لیے اپنی قوم کو جو برباد کر دیتا ہے تو یہ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو آج جتنے مسلمان جو ہے نا BRS میں ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ تم کو جو نا قوم پیاری ہے یا اپنی جو ہے نا ایک شناخت پیاری ہے یا ایک سیٹ پیاری ہے۔ بروز محشر
یہ تلنگانہ کے عوام تمہارا گریبان پکڑ کر تم سے جو نا یہ جو نا مطالبہ کرے گی، تو یاد رکھو کب تک دنیا میں جیو گے، کتنی سال تمہاری زندگی رہے گی، ایک نہ ایک دن تو تم کو دنیا سے جانا ہے۔ 4 دن کی زندگی کے لیے اگر تم اپنی قوم کو قربان کرو گے اپنے مفاد کے لیے، تو یاد رکھو نہ تم کو خدا ہی ملے گا، نہ وصال صنم، نہ تم ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ اب فرقہ پرست KCR کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور یعنی بلی تھیلے سے باہر ہو گئی ہے۔ اب یہ کٹر فرقہ پرستی کے راستے پر یہ گامزن ہے، RSS کے ایجنڈے پر یہ عمل پیرا ہے۔ اب ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو جو نا کس طرف جانا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کی تعداد اسمبلی میں ہم کو کس طرح بڑھانا ہے، یہ غور و فکر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ورنہ اسمبلی میں یہ KCR ایک بھی مسلمان کو برداشت کرنے والا نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے آپ۔ اور خود یہ KCR کی تاریخ رہی ہے کہ اپنی مفاد کے لیے نظام آباد میں اپنے کینڈیڈیٹ کو یہ ہرا چکا ہے، اور ہم کو اس بات کا بھی خدشہ ہے بودھن کا ایک طاقتور جو امیدوار ہے جو 2 مرتبہ الیکشن جیت کر آیا ہے، اس کو بھی یہ اپنی سازش کرتے ہوئے اس MLA کو بھی یہ ہرا سکتا ہے، کیونکہ اس نے تہیہ کر لیا ہے کہ کوئی مسلمان اسمبلی میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین رکھتے ہوئے آگے کے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو میں دانشوران قوم و ملت اور دینی ملی سماجی تنظیموں کے نمائندوں سے میں یہ پرزور اپیل کرتا ہوں، خدا را اب تو اپنے ایمان کو بیدار کیجئے، اب تو اپنے مصلحت پسندی سے باہر آئیے، اب تو اللہ کے خوف سے ڈریے۔ کوئی دنیا کا کوئی شخص تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی حکومت تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اب ہم نہیں سدھریں گے تو پھر آگے آنے والے 5 سال ہمارے لیے ایک ہولناک ہوں گے، ایک دردناک ہوں گے۔ یہ بات ہم کو ذہن نشین رکھ لینی چاہیے۔